علامہ عنایت اللہ خان مشرقی کون تھے؟ طیب صاحب وزیر آباد سے علامہ عنایت اللہ خان مشرقی وہ اس قوم کے قائد تھے بھائی، بہت بڑی شخصیت تھی امت میں۔ جن لوگوں نے جذباتی قیادتیں کر کے امت کا تیا پانچا کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا، ان میں عنایت اللہ مشرقی بھی تھی۔ یہ ان گمراہ لوگوں میں سے تھا جنہوں نے محض جذبات اور اسلحہ اٹھا لو اور لڑو اور مارو اور مر جاؤ۔ یہاں پنڈی میں ان کا دفتر ہوتا تھا، خاکسار تحریک کے بانی تھے۔ یہاں پنڈی میں چاہ سلطان پہ ان کا دفتر ہوتا تھا، اور دنیا جہان کی خرافات لکھی، مولوی کا مذہب، دعانے اور کیا کیا کتابیں، اور پھر حدیث کا انکار اور بیلچے لے لو اور مارو جس کو مل جائے۔ وہ نتیجہ یہ نکلا کہ 1940 میں انگریزوں نے بھی گولی چلا دی، بس کہاں گولیاں چل رہی تھیں اور کہاں یہ آگے اس کے بیلچے رکھ رہے تھے۔ پھر وہی کچھ ہوا جو ایسی تحریکات میں ہوتا ہے۔ یہ اس امت کو بخار چڑھ گیا تھا بر صغیر کے لوگوں کو، اس لیے اس شخصیت کے کیا کہنے جناب، ایک سے ایک بڑا پیدا ہوتا رہا نا۔ صدام حسین بھی تھا، اگر تمہیں زمانہ یاد ہو، پورا ملک اور خاص طور پہ پٹھان اپنے بچوں کے نام صدام رکھو۔ پھر صدام جن بچوں کے نام تھے ان کی ریلی بھی لاہور میں نکلی۔ پھر تمہارا بڑا لیڈر اسامہ بن لادن تھا، پھر تمہارا یہ ایک لیڈر یہ تھا۔ کوئی ہے جس نے جذباتی قیادت میں لوگوں کو بلایا نہ ہو اور جوانی میں انہوں نے برباد کر کے پھر 10 سال بعد ہوش آیا کہ یار یہ سب کچھ تو غلط۔ تو پہلے کس نے کہا تھا آگ میں منہ دینے کو؟ یہ سب جذباتیت اور سب گمراہی ہے، اور ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے امت میں کیا۔ اور ان ظالموں نے، وہ ایک اور بھی ظالم تھا بڑا، وہ جماعت اسلامی کا وہ جو ٹیچر تھا، لے گیا لوگوں کو افغانستان ہزاروں کے حساب سے، اور کنٹینرز بند ہو گئے اور لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کھایا۔ یہ سب تمہارے جذباتی تحریکوں کے لیڈرز ہیں۔ اللہ بخشے ہمارے دادا بڑا منع کرتے رہے، بہت پڑھے لکھے بھی تھے الحمدللہ، منع کرتے رہے کہ مت جاؤ مت جاؤ۔ دادا کے بھائی چلے گئے تھے، خاکسار تحریک اور وہ بیلچے ہم نے بھی دیکھے ہیں گھروں میں، تو اس بیلچے پہ ہی پکایا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے۔ نانا کا مذاق اڑاتے تھے کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، تم لوگوں کے قبلے ہی درست نہیں ہیں۔ یا اللہ، اب پردادا نے جو مسجد بنائی تھی اس کے قبلے کے پیچھے پڑ گئے، پھر دادا کو کہ اس مسجد کا قبلہ ٹھیک نہیں، قبلہ، یہ سب مشرقی کی پھیلائی ہوئی گمراہ کن تحریک کے نتیجے تھے۔ 1940 میں لاہور میں جو گولی چلی، تمہارے دادا کے بھائی بھی اس میں شہید ہو گئے۔ پھر دادا اور نانا اور باقی لوگ وغیرہ گئے اور وہاں سے لاش پھر راولپنڈی لائے۔ اس لیے یہ خاکسار تحریک تو گویا ایک طرح کی گھر کی چیز تھی۔ یہ سارے کرتوت ہم نے دیکھے، اسی یہ سب جذباتی قیادت ہے، جو قیادت ہمیشہ افغانستان جہاد یہ وہ۔ اب کل کا بیان پرسوں کو پڑھ لینا، پرسوں فرمایا ہے کہ یہ سارا جہاد ہم سے امریکہ اور مغرب نے کروایا۔ تم دودھ پیتے تھے، تم استعمال ہو گئے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، سارے نفع اٹھا کے لاکھوں گھر برباد کر کے، لاکھوں مرد و عورت عزت اور قتل اور سب کچھ کرا کے اب یاد آیا ہے کہ فلاں نے کرایا اور فلاں نے کرایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ مذہبی قیادت لوگوں کے خون سے کھیلتی ہے، یہ مذہبی قیادت لوگوں کے مال سے کھیلتی ہے، اور یہ مذہبی قیادت جنسی استحصال کے قائدین ہیں۔ آگے تم بھی اس جہنم میں منہ دے لو۔ ہر 20-30 سال بعد کوئی نہ کوئی لیڈر پیدا ہو۔ محمد علامہ عنایت اللہ خان مشرقی، اس کی کتابیں پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ یا اللہ، حدیث کا انکار، ولیعذ باللہ۔